تو یہ اس کی شکل دیکھ لیں، یہ فل کک ہوگی. تو السلام علیکم ویورز، امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں عربک چکن شاورما. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم ڈو بنانے کے لیے ہم نے میدا لیا ہے. میدا ہم نے 4 کپ جو بڑے کپ ہوتے ہیں چائے کے وہ لیے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ شوگر ہے 1 ٹی سپون، یہ ہم اس میں ڈالیں گے. اس کے بعد سالٹ ہے، نمک حسب ذائقہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یا 1 ٹی سپون آپ نے نمک لینا ہے. جو ہیسٹ ہے، خمیر جس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے 2 ٹیبل سپون لیے ہے. اس کے بعد ہم نے 3 ٹیبل سپون خشک دودھ لیا ہے، یہ اس کے اندر جائے گا. اس کے بعد ہم نے آئل لینا ہے. آئل ہم نے 4 سے 5 ٹیبل سپون ڈالنا ہے. اس کے بعد پانی ڈالیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہے. تو شروع کرتے ہیں. اب نمک ڈال دیا، یہ چینی آ گئی جی، یہ خشک دودھ کسی کمپنی کا بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ خمیر ہے. اس کو اب اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے جی. یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون آئل ہے. اب ہم نے پانی جو ہے اس کو ہم نے نیم گرم کیا ہوا ہے. پانی جتنے اس کو ضرورت ہے وہ ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے، زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تمام چیزوں کو. پانی آپ نے کوشش کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے. پانی زیادہ ہو گیا تو پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پانی کا استعمال آپ نے بالکل احتیاط سے کرنا ہے، ڈو آپ کی صحیح بنے. ویورز، ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں. اب اس کو ہم آئل لگائیں گے. اب صاف سے کپڑا لے کے اس کو ہم ڈھانپ دیں گے، 2 گھنٹے کا ریسٹ دیں گے. اس کے بعد اب پھر بناتے ہیں، ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں. میرینیشن کے لیے 1 کلو میں نے یہ تھائی کے پیس لیے ہیں. یہ ٹینڈر پیس ہوتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ یہ جلدی آپ کے سافٹ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ ہم نے 2 ٹیبل سپون دہی لی ہے. اس کے بعد یہ کوکنگ آئل ہے، یہ 2 ٹیبل سپون ہے. اس کے بعد سرکہ، یہ اپنا لیمن کا رس نکال کے رکھا ہے، یہ 2 ٹیبل سپون. 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی، یہ پیپریکا پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون. زیرہ پاؤڈر ہے یہ 1 ٹیبل سپون. اس کے بعد گرم مسالہ پاؤڈر ہے ½ ٹیبل سپون. اس کے بعد دھنیا پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون. اس کے بعد ہمارے پاس کالی مرچ کا پاؤڈر ہے 1 ٹی سپون. اس کے بعد ہمارے پاس کٹی مرچ ہے 1 ٹیبل سپون. اس کے بعد ہمارے پاس یہ دال چینی کا پاؤڈر ہے، اس کو ہم نے پیس لیا تھا، یہ ½ ٹی سپون ہے. تو اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں. اب ہم اس کو جو سپائسز ہیں وہ مکس کریں گے. سب سے پہلے یہ ڈال دیا جی، یہ پیپریکا پاؤڈر یہ ڈال دیا، دھنیا پاؤڈر. اس کے بعد گرم مسالہ پاؤڈر، یہ زیرہ پاؤڈر ہے جی.
اس کے بعد ہمارا سب سے پہلے یہ آگے جی دہی ڈال دیا، کوکنگ آئل، اس کے بعد لیمن کا رس ہے جی، اس کے بعد یہ ادرک لہسن کا پیسٹ آ گیا. اس کو اب اچھی طرح مکس کر، اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے، اچھے طریقے سے اس کی میرینیشن کریں گے. ہم لوگ جو ہیں سپائسز زیادہ کھاتے ہیں جی، تو اس لیے ہم نے اس کو سپائسز زیادہ ڈالے ہیں اس کے اندر. تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر کم کھاتے ہیں تو آپ اس کو کم کا استعمال کریں. اب اس کو ہم میرینیشن کے لیے رکھتے ہیں جی 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے، تو اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ. ویورز اب ہم سرکے والا کھیرا بناتے ہیں. اس میں ہم نے 10 ٹیبل سپون ہم نے سرکہ لیا ہے، کھیرے ہم نے جولین کٹ میں کاٹ لیے ہیں. یہ اب یہ اس کو سرکہ ہم نے ڈال دیا جی، یہ پورے 10 ٹیبل سپون ہیں. اس کے اندر ہم حسب ذائقہ نمک ڈالیں گے، اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. یہ شاورمے کے اندر بہت زبردست اس کا ٹیسٹ بنتا ہے جی، اس کے بغیر شاورما جو ہے نامکمل ہے. اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو اب ہم ساس بناتے ہیں شاورما کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم البیک کی ساس بناتے ہیں، البیک کی گارلک ساس. تو اس کے لیے ہم نے کارن فلور لی ہے 1 کپ، یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں 1 کپ کارن فلور، اور اس کے اندر پانی ڈالیں گے جتنی اس کو ہم نے لیکوڈ فارم میں لے کر آنا ہے، اور اس کو ہم مکس کریں گے. اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ فارم میں لے کر آنا ہے، اور اس کو لو فلیم میں پکانا ہے ہم نے. چار سے 5 منٹ اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے پکایا جی. یہ ساس کا پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا ہمارا. یہ دیکھیں، یہ اب یہ اس کا بال بن گیا. اب اگلے سٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب ہم اپنے اوون کی ٹرے کو گریس کریں گے آئل کے ساتھ. ہم اس کو اوون میں پکائیں گے جی، گرل کریں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے. اس کو ہم اوون میں چھوڑیں گے. یہ گریس کر لیے جی. یہ چکن ہمارے بالکل میرینیٹ ہو گئے ہیں. یہ 2 گھنٹے کے بعد ہم نے فریج میں سے نکالیں. تو اس کو سینٹر میں لگائیں گے ان پیسوں کو. اس کو صحیح طریقے سے پھیلا کے لگانا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے اور باہر سے کک ہو سکیں. یہ ٹرے کے اندر میں نے یہ سارے جو ہے تھائی کے پیس لگا دیے. تو اب اس کو میں ٹرے کے اندر رکھ رہا ہوں. 10 منٹ کے لیے میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو اب یہ گرل میں نے اوپر سے آن کر دیے. تو اب اس کو انشاءاللہ 20 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں جی یہ کک ہوا ہوگا. اب بناتے ہیں جی البیک کی گارلک ساس. اس کے لیے ہم نے جو یہ کارن فلور کو بنا کے رکھا ہوا تھا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں. اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے. پانی تقریباً 1 کپ پانی ڈال کے اس کے بعد ہم اس کو لہسن کے جوے جو ہیں یہ ڈال دیں گے 7-8.
اس کے بعد ہم مشین آن کرتے ہیں. اب اس کو ہم لیکوڈ فارم میں لائیں گے جی. ساس ہماری بالکل ریڈی ہو گئی ہے جی. یہ البیک کی گارلک ساس. یہ دیکھیں جی اس کی تھکنس چیک کریں. یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست تھکنس ہے. اس میں گارلک، اولیو آئل، نارمل جو کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ ہم نے ڈالا ہے. یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ ہمارے تھائی پیس کوک ہو گئے جو ہم نے شاورمے کے لیے اس کے اندر ڈالے تھے کوکنگ رینج کے اندر. تو یہ اس کی شکل دیکھ لیں، یہ فل کوک ہو گئی. تو اب شاورمے کے لیے اس کی کٹنگ کریں گے جی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب اس کی بریڈ بنائیں گے جی شاورما کی. یہ دیکھیں جی بریڈ کی شکل کیسی زبردست بنی ہے. یہ میدے کی ہم نے بنائی ہے. اب اس کی جی اسمبلنگ کرتے ہیں شاورما کی. یہ البیک کی ہماری گارلک ساس ہے جو ہم نے بڑی محنت سے بنائی ہے. تو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ چیز ہم اس کے اندر ڈالیں گے. اس کے اندر ہم یہ کھیرے جو ہم نے یہ پکل بنا کے رکھا ہوا تھا سرکے کے اندر یہ ڈالیں گے جی. اب اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، دوسرا بناتے ہیں. یہ پین کو ہم آئلی کریں گے جی تھوڑا تھوڑا. سائڈ اس کی چینج کرتے ہیں جی. عربک شاورما ہمارا ریڈی ہو گیا جی. اب یہ دیکھیں جی اس کو اس کی کٹنگ کرتے ہیں. کرسپی بنا ہے بڑا. یہ اس کو چیک کریں جی.
یہ دیکھیں جی لک اس کی دیکھیں، اس کے اندر چیز اور ہم نے پکل وغیرہ ڈال کے ساس البیک کی گارلک ساس ڈالی ہے. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا. ریسیپی ہماری پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں. اللہ حافظ.